بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ابتدا میں ہاتھ اٹھانا اور تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 1، جیسے ہی نیت سے فارغ ہو، نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھتے ہوئے ہاتھ اس طرح اٹھائیں۔ اگر ہاتھ چادر میں ہو تو نکال کر، لیکن عورت چادر اور دوپٹے میں ہی رکھتے ہوئے ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ انگلیاں اعتدال کے ساتھ کھلی رہیں، یعنی نہ تو بہت کھلی ہوں اور نہ بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں، اور آسمان کی طرف انگلیاں سیدھی رہیں اور ہتھیلیاں قبلہ رخ۔ نمبر 2، انگلیوں کو کانوں تک اتنا اٹھائیں کہ انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے مل جائیں یا اس کے برابر ہو جائیں، اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی رہیں۔ نمبر 3، پھر تکبیر تحریمہ کہیں۔ اصح یہی ہے کہ ہاتھ تکبیر تحریمہ سے پہلے اٹھاوے۔ نمبر 4، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی اس کا خیال رکھیں کہ ان کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے نہ ہو، ورنہ مقتدیوں کی نماز نہ ہوگی۔ عورت اپنے ہاتھوں کو نمبر 5، عورت اپنے ہاتھوں کو دوپٹے یا چادر میں رکھتے ہوئے صرف کندھوں تک اٹھائیں اور انگلیاں ملی ہوئی رکھیں۔ نمبر 6، ایک ضروری مسئلہ، تکبیر تحریمہ اس قدر آواز کے ساتھ کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی مانع یعنی شور وغیرہ نہ ہو تو خود کو سنائی دے، ورنہ نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اسی قول کو اکثر علماء نے اصح قرار دیا ہے، اگرچہ دوسرا قول یہ ہے کہ تکبیر اس انداز سے کہے کہ کم سے کم حروف صحیح ادا ہو جائیں تو اس سے بھی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی اس طرح تکبیر تحریمہ کہے کہ حروف صحیح ادا نہ ہو یا صرف دل میں کہہ لے تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ قرات کے بارے میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ اسی طرح مقتدی اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا، مقتدی یعنی امام کے پیچھے پڑھنے والا، اور منفرد کا دوسری تکبیرات سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد وغیرہ کا اتنی آواز سے کہنا کہ خود سن لے، یہ سنت۔ نمبر 7، مقتدی امام کے ساتھ اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت اور سمیع اللہ نہ پڑھے۔ بقیہ چیزیں ثنا اور تکبیرات انتقالیہ یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی جو اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سجدے کی تسبیحات، تشہد، اتحیات، درود اور جو دعائیں معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی وغیرہ، وہ مقتدی البتہ پڑھے گا۔ نمبر 8، مسئلہ، بلا ضرورت مکبر کا تکبیر کہنا مکروہ، ضرورت ہو تو بات الگ ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے ہاتھ اٹھانے اور تکبیر تحریمہ سے متعلق قابل پرہیز چیزیں۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھاتے وقت ہاتھ سے صرف ہلکا سا اشارہ کر دینا۔ بہت سے لوگ خالی ایسا اشارہ کرتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ اس انداز سے ہاتھ اٹھانا جیسا کہ جھپٹا مار رہے ہوں یا مکھی اڑا رہے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ نمبر 2، ہاتھ کو بالش، بلس جس کو کہتے ہیں، بالش کے انداز میں رکھ کر انگوٹھے کان سے لگانا۔ نمبر 3، کانوں کو ہاتھ سے پکڑ لینا یا کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھانک لینا۔ نمبر 4، ہتھیلیوں کا رخ کان کی طرف رکھنا۔ نمبر 5، سر کو آسمان کی طرف کر لینا یا جھکا لینا، اس وقت سر جھکانا یہ غلط طریقہ ہے۔ نمبر 7، اللہ اکبر کا صحیح تلفظ نہ کرنا، مثلاً حمزہ کو مد کے ساتھ کھینچ کر اللہ
یا اکبر کی با میں مد کرتے ہوئے اکبار پڑھنا، ان دونوں صورتوں میں نماز شروع نہیں ہوگی، بلکہ حضرت مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر کہنے کی صورت میں اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ائمہ حضرات اس کا اور مؤذنین حضرات اس کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 7، مقتدی کا اپنی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے پوری کر لینا، گزر چکا ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 8، امام کا لفظ اللہ میں مد اس کی مقدار سے زیادہ کھینچنا، اس صورت میں جس مقتدی کی تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو جائے گی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے ائمہ حضرات کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 9، دیر میں آنے والے کا تکبیر تحریمہ جھکنے کی حالت میں کہنا یا رکوع کی حالت میں کہنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ نمبر 10، تکبیرات اور قرأت جہری میں ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا، مثلاً پیچھے ایک ہی صف ہے اور اتنی زور سے چیخ کر تکبیر یا قرأت کی جا رہی ہے کہ 10 صفوں تک آواز جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔